اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں نے 17 مہینے کی شب و روز محنت کر کے پرماکوپیا اس غرض سے شیئر کیا کہ آن لائن تشخیص کے بعد دکھی انسانیت اپنا نسخہ تلاش کر کے خود تیار کریں گے اور مجھے وقت کی بچت ہوگی، لیکن معلوم ہوا کہ یہ محض ایک خواب تھا۔ اس لیے آج سے جدید پرماکوپیا کے عین مطابق نسخجات کے تیاری کے سلسلے میں 72 ویڈیوز پر مشتمل ایک نیا سرکل شروع کرنا پڑا۔ انشاءاللہ اس سرکل کے بعد یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ عزیزان من، آج اس سرکل کے پہلی ویڈیو اعصابی عضلاتی سرد خشک غلط عام کیفیات مزاج اور مشینی تحریک کا حامل نسخہ محرک قہوہ جوشاندہ کی ترکیبی تیاری اور پرہیز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، تو نوٹ فرمائیں۔ اجزاء: سندل سفید سرد 3 خشک 2 5 گرام، دار ہلد پشتوں میں اسے زیر لرگے کہتے ہیں، سرد 2 خشک 1 5 گرام۔ ضروری وضاحت: اس نسخہ میں سرد کیفیات کی مجموعی تعداد 5 جبکہ خشک کیفیات کی مجموعی تعداد 3 بنتی ہیں، اور متضاد گرم تر کیفیات اس میں نہیں کہ منہا کر کے عدد صحیح معلوم ہو۔ اس لیے کیفیات کی تعداد 5 اور 3 کو اجزاء یا ادویہ کی تعداد 2 پر تقسیم کرنے سے عدد صحیح بالترتیب 2.5 صفر اور 1.5 صفر بنتا ہے۔ پس کیفیاتی قوتوں میں اختلاف کے باوجود بھی اس نسخے کا مزاج بدستور قائم رہتے ہوئے انشاءاللہ یقینی اور مکمل شفا ہوگی، بشرطے کہ تشخیص درست اور پیمنٹ رفتار نبض بچوں کے 106 تا 109، جوانوں کے 69 تا 73 اور بوڑھوں کے 66 تا 70 ہو۔ افعال و اثرات: یہ نسخہ اعصابی عضلاتی سرد خشک غلط عام کیفیات مزاج اور مشینی تحریک کا حامل ہے، جو اندرونی جسم کلاک وائز اعصاب یعنی دماغ میں مشینی تحریک، عضلات یعنی دل میں مشینی تسکین اور غدد جگر میں مشینی تحلیل پیدا کر کے غدی عضلاتی گرم خشک کیفیات مزاج اور کیمیاوی تحریک کے حامل مریضوں کے درجہ مرض لذت سے متعلق جملہ امراض بشمول ہائی بلڈ پریشر، ہاتھ پاؤں اور معدہ کی جلن، اور وہ شوگر جو کبھی انتہائی کم اور کبھی انتہائی زیادہ ہو جاتا ہو، بفضل خدا چند منٹوں کے اندر نارمل کر کے جسم انسانی کو مستعد اور توانا کرتا ہے، جبکہ مکمل شفا درجہ مرض کے مطابق درجہ دوا تجویز استعمال کرنے سے ہوگی۔ ترکیبی تیاری: دونوں اجزاء کو خوب سا پیس چان کر علیحدہ رکھیں، پھر مجوزہ تسلی بخش اوزان کے بعد کسی کھلے منہ کے برتن میں ڈال کر مکس کرتے اور مجوزہ تینوں وظائف پڑھتے اور چپ کرتے رہیں۔ نمبر 1، پہلے درود ابراہیمی 1 بار، پھر 7 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم،
فی روایت ابو داود ابن ماجہ، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ کر نسخے پر 3 بار چپ کر لے۔ نمبر 2، پہلے درود ابراہیمی 3 بار، پھر 6 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ القرآن سورۃ الفاتحہ، پارہ نمبر 1، آیت نمبر 1 تا 7، بغیر امین کے اور 7ویں مرتبہ امین کے ساتھ پڑھ کر آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر نسخے پر 3 بار چپ کر لے۔ نمبر 3، پہلے درود ابراہیمی 1 بار، پھر 40 مرتبہ وقر ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ القرآن سورۃ الاسراء، پارہ نمبر 15، آیت نمبر 79 یعنی 79، اور آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر نسخے پر 3 بار چپ کر لیں۔ جب خوب گل مل جائیں تو ایک بار پھر کسی باریک چاند سے چان لیں، بس تیار ہے۔ 750 ملی گرام والے کیپسول میں بھر دے یا ویسے ہی کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لے، خیال رہے کہ نمی نہ پہنچنے پائے۔ ترکیب استعمال: پیدائش سے لے کر 6 سال تک عمر کے بچے بچیاں چائے والی 1 چمچ 1 پیالہ پانی میں حل کر کے دھیمی آنچ پر رکھ کر آدھا پیالہ رہنے تک جوشتے رہیں۔ جب آدھا پیالہ رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا ہونے پر چان کر حسب ذائقہ قند سفید یعنی چینی شامل کر کے چائے والی 1 چمچ صبح دوپہر شام۔ نمبر 2، 7 تا 12 سال عمر کے موٹے افراد 1 کیپسول یا چائے والی آدھی چمچ صبح دوپہر شام ہمراہ آب تازہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے بعد، جبکہ کمزور پتلے افراد 1 کیپسول یا چائے والی آدھی چمچ صبح شام ہمراہ آب تازہ کسی بھی حالت حتیٰ کہ کھانے کے درمیان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، 12 سال سے زائد عمر کے موٹے افراد 2 کیپسول یا چائے والی 1 چمچ صبح دوپہر شام ہمراہ آب تازہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے بعد، جبکہ کمزور پتلے افراد 1 کیپسول یا چائے والی آدھی چمچ صبح دوپہر شام کسی بھی حالت حتیٰ کہ کھانے کے درمیان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نوٹ: 21 خوراکوں یعنی 7 دن سے زیادہ تجویز استعمال نہ کیا کرے۔ اگر ضرورت باقی ہو تو 3-4 دن کا وقفہ کر کے دوبارہ تجویز استعمال کر سکتے ہیں۔ پرہیز: دوران دوا صرف اور صرف اعصابی عضلاتی سرد خشک اغذیہ مثلاً چاول، آلو، ٹینڈا، بھنڈی، توری، کدو، حلوہ کدو، پالک، کمبی، دھنیا سبز، کھیرا، دال مونگ، بیڑ بھینس کا دودھ کی لسی، دہی، میٹھا، انڈے کی سفیدی، جلیبیاں، سویاں، کھیر، پیرنی، انار شیرین، آلو بخارا، خوبانی، لڈکو، ناشپاتی، تربوز، مالٹا، سیب، آڑو، میٹھا، یعنی یہ تمام چیزیں میٹھی ہونی چاہیے۔ شربت آلو بخارا، شربت سندل، شربت بزوری بارد، اور جملہ سرد خشک اغذیہ۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔